اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سب کی عافیت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج ہم غزوہ حنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر لیا، اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور اس سے یہ ہوا کہ جو عرب کا کیپٹل تھا وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کر لیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جو ہے وہ ایک اعتبار سے یعنی حکمران بھی بن گئے، اور یوں اسلام جو ہے وہ عرب کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ غالب آ گیا۔ لیکن ابھی ٹوٹلی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب کافی حد تک جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ حنین جو ہے اس کا معاملہ ہوا۔ اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ آج ہم اپنے اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ غزوہ حنین کا پس منظر یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جو حنین ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، اس کا نام ہے۔ اور تاریخ اسلام کے اندر جو اس غزوہ کا دوسرا نام ہے، اس کو غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ یہ جو لڑائی تھی غزوہ حنین کی، یہ جو حوازن کا ایک قبیلہ تھا اس کے ساتھ لڑی گئی، تو اس وجہ سے اس کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، تو مکہ فتح کرنے کے بعد اب بچہ جو ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے تھے ان کے اوپر اسلام جو ہے اس کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ اور پھر وہ صورت بھی نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اب لوگ جو ہے وہ جوک در جوک بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تاہم کچھ قبائل جو ہے انہوں نے سرکشی اختیار کی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی وجہ سے ان کا جو اقتدار ہے ان قبائل کا وہ خطرے میں ہے۔ اور ان میں قبیلہ بنو حوازن کا بھی تھا، جو بنو ثقیف کے جنگجو بھی ان کے اندر شامل تھے اس قبیلے کے اندر۔ اور بہرحال یہ بڑے طاقتور تھے، بڑے ماہر تیر انداز تھے، بڑے زبردست قسم کے جنگجو تھے، اور ان کو اپنی جنگی طاقت اور افرادی قوت جو ہے اس کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور اور تکبر تھا۔ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کیا جائے، یعنی اب فتح مکہ ہو گیا، اب وہ پورا سینیریو ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو بھیجا کہ وہ جا کے اس کی تحقیقات کریں۔ جب انہوں نے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کی تصدیق کی، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور حنین کی طرف پیش قدمی کی، قدم بڑھا دیا۔ یوں جو ہے وہ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حنین کی طرف روانہ ہو گئے۔ 10,000 کا لشکر تو وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدینہ سے آئے تھے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد 2,000 اس میں مزید ایڈ ہوئے لوگ، وہ جو فتح مکہ کے نتیجے میں جو مسلمان ہوئے تھے تو وہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ تو یہ تقریباً کوئی 12,000 کا لشکر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر یہ بات جو ہے ان کے منہ سے نکل گئی کہ آج تو ہم ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے۔ یعنی یہاں پر ایک وہ اپنے جو ظاہری اسباب تھے، جو وسائل تھے، افرادی قوت، اسلحے کی شکل میں یا مزید جو بھی چیزیں تھیں، ان کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کو تھوڑا سا یعنی ایک ذہن میں آ گئی بات کہ ہم بدر کے اندر 313 تھے تو ہم نے 1,000 کے لشکر کو شکست دی، احد کے اندر بھی ہم نے یعنی 700 لوگ تھے اور 3,000 سے ہماری جنگ ہوئی، خندق کے اندر جو ہے وہ
10,000 کا لشکر جو ہے وہ تمام عرب قبائل اور دیگر لوگ مل کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شکست دلوائی۔ بہرحال فتح مکہ ہو گیا ہے اور اب ہر چیز ہمارے قبضے میں ہے، تو 12,000 کا لشکر بہت بڑا ہوتا ہے، تو آج تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، تکبر جو ہے یہ بیٹا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر اللہ کے عرش کی چادر ہے، جو اس کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کی تعریف جو ہے وہ دو طرح سے کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، مال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، اور بڑے گھر، بڑی گاڑی، کوئی عہدہ ہے کوئی، اس کے اعتبار سے، یا دیگر کوئی اپنے برادری کی بنا پہ، میں فلاں برادری سے ہوں، میں اونچا ہوں، فلاں برادری سے ہے وہ نیچا ہے، تو لوگوں کو حقیر سمجھنا، ایسے کیڑا مکوڑا سمجھنا کہ میری ویلیو ہے باقیوں کی ویلیو نہیں ہے۔ اور دوسری تعریف کیا ہے کہ حق بات سامنے آ گئی ہے اس کو جھٹلا دینا، تو یہ ہے تکبر کی دو اس کی تعریف کہہ لیں، اس کی نشانیاں کہہ لیں آپ۔ تو بہرحال ایک مسلمانوں کے دل میں بات پیدا ہو گئی، اور یہ مسلمان کے دل میں پیدا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری، یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ترجمہ کیا ہے؟ حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اور ایسے لشکروں کو اتار دیا جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ بہرحال کیا ہوا تھا، کیسے ہوا، یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہاں سے آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ مسلمان جو ہے وہ بڑی بری طرح جو ہے وہ ان کو شروع میں حالات فیس کرنے پڑے۔ بہرحال اللہ نے پھر اس کو پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی مدد فرمائی۔ لیکن یہ بات تکبر، اب صحابہ نے تکبر تو نہیں کیا تھا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، ہرگز ایسا نہیں ہے، صحابہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں کبھی یہ بات، لیکن ایک انسانی فطرت کے تحت دل میں ایک بات پیدا ہو گئی، یعنی وہ جو توکل تھا نا وہ ڈائلوٹ ہو گیا، اور وہ چلا گیا اسباب کے اوپر۔ لہٰذا اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرے بندے جو ہے وہ اسباب کے اوپر بھروسہ کریں، اسباب کے اوپر توکل کریں، توکل تو میرے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اس توکل کو بحال کرنے کے لیے مسلمانوں کو وقتی طور پر، یعنی کچھ نقصان بھی ہوا، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، تو انشاءاللہ وہ کیا ہوا، کیسے ہوا، انشاءاللہ ابھی ہم وہ آگے پڑھتے ہیں۔